سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز پیر ہے، شوال المکرم کی 10 تاریخ 10واں مہینہ 1447 ہجری ہے، انگریزی کی 30 تاریخ 3واں مہینہ 2026 عیسوی ہے۔ تاریخ اسلام 5 ہجری غزوہ بنی المستلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئیں اور آپس میں لڑائی چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر بعض لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دی۔ اس موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضور کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے تو عزت والے مل کر ان ذلیل مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بڑے پکے سچے مسلمان تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کی گستاخی کا علم کو سنا اور دیکھا تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ میں تجھے اس وقت تک مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ہو اور محمد عزت والے ہیں۔ حضور کی محبت میں اپنے بیٹے کی اس جرت کو دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ بالآخر مجبور ہو کر اسے اقرار کرنا پڑا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو فرمایا عبداللہ جانے دو، ہمیں ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ دلائل النبوہ حدیث نمبر 383 میں قوت حافظہ کا بڑھ جانا، اس کے تعلق سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، پھر حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی اور فرمایا شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد میں جو بھی چیز سنتا ہوں وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 160 پر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا۔ جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جائز ہے۔ پریشانی دور کرنے کے لیے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 3627 ان عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غم و پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ خوش دلی سے ملاقات کرنے کے تعلق سے کنز الاعمال 25240ویں حدیث میں ہے، عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھ سے یعنی اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس میں سے 90 رحمتیں مصافحہ میں پہلا کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مصافحہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے۔ یعنی 90 رحمتیں پہلے جو ہاتھ ملاتا ہے اس کے لیے، دوسرے مرتبہ انہیں جو ملتا ہے اس کے لیے 10 رحمتیں۔ شرک کرنے والے کی مثال سورہ حج میں آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہوں،
یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ آل عمران سورت آیت نمبر 185 اللہ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دھمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 1040.7 ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے دونوں میں افضل یعنی تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ طب نبوی سے ہر مرض کا علاج، ابو داؤد اور ابو درداء کی یہ حدیث ہے 3809/2۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجود فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجود۔ اس دعا کو مریض پر پڑھتا رہے، یعنی مریض خود پڑھتا رہے، اگر یاد نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ سے پڑھ کر دم کرا لے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2616 عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ سے کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس پر گویا اسلام کا دار و مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیچ اور بے وزن ہیں؟ میں نے عرض کی حضرت بتلا دیجئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باک چلتی ہے اور بے احتیاط نہیں رکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔